عبادت کونوا عباد اللہ، کہ اللہ کے تو بندے بنو اور اس کی بندگی کو، اس کی عبادت کو اپنی زندگی کا اصلی کام بناؤ۔ عبادت کے لیے پیدا کیے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا؟ آپس کے بھائی بنو، کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے رہو، آپس کے بھائی بنو۔ کہ آپس کے بھائی بننے کا یہی مطلب ہے کہ خیر کے کاموں میں مددگار بننا، شر کے کاموں سے بچانا، خیر کے کاموں کو سیکھنا سکھانا، اور شر کے کاموں سے ایک دوسرے کو دور کرنا، ہمدردی کرنا۔ یہ زمین والوں پر یہ رحم ہے، یہ حکم ہے کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو زمین پر ایک تو اللہ کی عبادت اللہ کو پسند ہے، دوسرے مخلوق کی خدمت پسند ہے، کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے۔ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا طریقہ الگ الگ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو سمجھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کی رہبری کی۔ اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا، علم نازل کیا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگیوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ کیونکہ ہماری زندگی ذمہ داریوں کی زندگی ہے، عبث اور فضول نہیں ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی فضول پہ فائدہ پیدا کیا ہے؟ نہیں، بلکہ تمہاری زندگی تم کو کسی نتیجے پر لے جائے گی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تمہارے پاس نہیں آؤ گے، مر کر مٹ کر ختم ہو جاؤ گے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، یہی زندگی ہے، جئیں گے مریں گے، پھر مٹی ہو گئے، بعد میں اس کے بعد کوئی قصہ نہیں ہے، ختم۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس طرح یہ زندگی ہے اس کے بعد بھی کچھ ہے۔ ہاں، تو یہ زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی زندگی کہلاتی ہے، اور بعد کی زندگی اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح پورا کیا اس کا نتیجہ دیکھنے کی زندگی ہے۔ عاقبت، نتیجہ، آخرت، یہ آخرت جو ہے وہ نتیجہ دکھانے کے لیے ہے، اور دنیا اپنے اندر کچھ پیدا کرنے کے لیے ہے تاکہ آخرت سمر جاوے، آخرت سمر جاوے۔ یہ نبیوں کی دعوت کا اصلی مقصد ہوتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کی آخرت سمر جاوے۔ یہ خالص آخرت والے ہوتے ہیں نبی، دنیا کی سلامتی چاہتے ہیں اور آخرت کا بنانا چاہتے ہیں۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، نبیوں کا یہ موضوع، نبیوں کا یہ مقصد بتایا کہ ہم نے ان کو خالص کیا ہے آخرت کے تذکروں کے لیے، آخرت کی یاد دہانیوں کے لیے، آخرت کے بنانے کے اعمال کے لیے ہم نے ان لوگوں کو خاص کیا۔ تو نبیوں کی دعوت کے ذریعے سے وہ کام دکھلائے جائیں گے کہ جس سے ہماری آخرت بنے۔ آخرت بن گئی کہ پھر سب کچھ ہو گیا، آخرت بگڑ گئی کہ سب کچھ بگڑ گیا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ آخرت بن گئی کہ ہو گیا، بگڑ گئی کہ گیا۔ آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت بننے بگڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ ہوا کامیاب۔ یہ بننے کا مطلب صاف صاف انداز میں، صاف صاف الفاظ میں یہ بات کہی کہ دوزخ سے بچنا اور جنت میں جانا یہ اصل چیز کامیابی کی ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو وہ ہوا کامیاب۔ باقی دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہوئی
تو اس دنیا والوں نے اپنی دنیا سے دھوکہ کھایا، یعنی کسی چیز کو نفع سمجھ کر کیا اور نکلا نقصان۔ دھوکے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دھوکہ کھلنے کے بعد پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے تو دھوکہ ہو گیا، مجھے تو دھوکہ ہو گیا۔ تو جب دھوکہ کھلتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے، یہ دھوکے کی علامت ہے۔ ہاں، نہیں کرنا تھا وہ کر ڈالا، اب کھلا وہ، جب کھلا تو نقصان نظر آیا، اس وقت نقصان نظر نہیں آیا تو پھر پچھتاوا ہوا کہ نفع ہاتھ سے نکل گیا اور نقصان سر پر آ گیا۔ اب حقیقت کھلی تو کیا ہوا تھا؟ یہ دھوکہ ہو گیا۔ تو دھوکے کی یہ علامت ہے کہ جب دھوکہ کھلے گا تو پچھتاوا ہوگا۔ حدیثوں میں ہے کہ ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا، ہر مرنے والے کو پچھتاوا ہوگا۔ تو پوچھا حضرات نے کہ یا رسول اللہ، ہر مرنے والے کو کیوں پچھتاوا ہوگا؟ اچھے لوگ بھی ہوں گے، ان کے مرنے کے بعد ان کی اچھائی، ان کی بھلائیوں کا ثمرہ اور نتیجہ آئے گا اور وہ بڑھ چڑھ کر ہوگا، پھر ان کو کیوں پچھتاوا ہوگا ہر ایک کو؟ کہ فرمایا کہ جس نے نہیں کیا ہے اس کا پچھتاوا تو ہے ہی، لیکن جس نے کیا ہے اس کو یہ پچھتاوا ہوگا کہ میں نے اور زیادہ کیوں نہیں کیا۔ یہاں تو کوڑیوں میں لال مل رہے تھے کہ کوڑی دے دو اور لال لے لو، اب تو لال بھی گم ہو گئے، لال کس کو کہیں؟ ہاں، ہماری نسل ایسے ہو گئی، پلاسٹک سامنے ہے، لال وال کھلتے جاتے۔ ہاں، لال قیمتی پتھر ہوتا ہے، بدخشان میں نکلتا ہے، لال بدخشاں مشہور ہے، قیمتی پتھر ہے۔ تو کوڑی، یہ دنیا کی چیز کے کوڑی کے بغیر، کوڑی کی طرح، اور آخرت لال، لال، تو آخرت ایسی ہے۔ تو اس لیے چونکہ یہاں تو لال مل رہے تھے تو وہ بھی کوڑیوں کے بدلے، یعنی تھوڑی محنت، تھوڑی مشقت، تھوڑی ذمہ داری، تھوڑا نقصان، تھوڑی سی قربانی پر اللہ بڑی بڑی چیزیں دیتے ہیں۔ اللہ